ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں مینڈکوں کا ایک گروہ رہتا تھا۔ سب ہنسی خوشی رہ رہے تھے کہ ایک سال وہاں بارش نہ ہوئی اور خشک سالی نے اس علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ اب اس علاقے کو چھوڑ کر جنگل کے دوسرے حصے کی طرف چلا جائے، جہاں پانی اور سبزہ وافر مقدار میں دستیاب ہوگا۔ سب چل پڑے۔ تھوڑے آگے گئے تو ان میں سے 2 مینڈک ایک گڑھے میں گر گئے۔ ان دونوں مینڈکوں نے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ سارے مینڈک گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر نیچے دیکھنے لگے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ گڑھا بہت گہرا ہے اور اب ان دونوں کا بچ نکلنا تقریباً ناممکن ہے، تو انہوں نے گڑھے کے کنارے سے انہیں زور زور سے تقدیر کا فیصلہ قبول کرنے کو کہا اور بآواز بلند کہا کہ اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وہ کوشش چھوڑ دیں اور ہنسی خوشی موت کو گلے لگا لیں۔ ان میں سے ایک مینڈک نے بات کو سن کر سمجھ لیا اور کوشش چھوڑ کر موت کا انتظار کرنے لگا، مگر دوسرا مینڈک بدستور اور لگاتار کوشش کرتا رہا۔ وہ اپنی ہر کوشش میں اور زیادہ قوت اور سرگرمی کا مظاہرہ کرتا، مگر قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، یہاں تک کہ اس کے جسم کا ہر عضو درد کرنے لگا۔ ہر کوشش کے ساتھ اس کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی، مگر وہ اپنی کوشش ترک کرنے پر آمادہ نہیں تھا۔ سارے مینڈکوں نے اسے زور زور سے پکار کر کہا کہ تقدیر کا لکھا مان لو اور کوشش چھوڑ دو، مگر وہ کوشش چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھا۔ یکدم اس نے پوری قوت لگا کر چھلانگ لگائی اور سب مینڈک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ گڑھے سے باہر آ گیا۔ سب بھاگ کر اس کے پاس پہنچے اور اسے جان بچ جانے پر مبارکباد دینے لگے۔ ان میں سے ایک دانا مینڈک نے کہا، تم نے ہمارے کہنے کے باوجود کوشش جاری رکھی اور تقدیر کے فیصلے کے سامنے سر کیوں نہ جھکایا؟ جس مینڈک نے بہت محنت کر کے اپنی جان بچائی تھی اپنی سانسیں بحال کر کے کہنے لگا، صاحبو، مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دیتا اور آپ کی باتیں مجھے شور کی طرح محسوس ہو رہی تھیں، اور میں یہ خیال کر رہا تھا کہ آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور مجھے اپنی کوشش میں اور زیادہ اضافے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ بس اپنی پوری توانائی یکجا کر کے کوشش کی اور اپنی جان بچانے میں کامیاب رہا۔ دوسروں کی منفی باتوں سے بھی حوصلے میں کمی نہ آنے دیں اور ان سے مثبت اثر لیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں، تو کوئی بھی کبھی بھی زندگی کے کسی بھی مقصد میں آپ کے لیے رکاوٹ نہیں پیدا کر سکتا۔ اور اس کہانی کے اگر ہم دوسرا اس کا سبق اس میں سے لیں تو آپ دیکھیں کہ اکثر نعمتوں کا چھن جانا بھی برکتیں لاتا ہے، مگر اگر ہم دوسروں کی پرواہ کیے بغیر اپنی کوشش اور جدوجہد جاری رکھیں گے تو یقیناً اپنے اس منصب کو، اس مقصد کو ہم پا لیں گے۔